رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی 135 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں عدل و انصاف کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، معاشرے میں امن و سکون کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہیں عدل و انصاف کا ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے. جب معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا، لوگوں کے ساتھ مساوات کا معاملہ کیا جائے گا، تو امن و سکون اور اطمینان قائم ہوگا. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی عدل و انصاف کے تعلق سے کچھ باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عدل و انصاف کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر عدل و انصاف کرنے، سچی گواہی دینے کا حکم دیا ہے.
چاہے اپنے ہی خلاف کوئی بات کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کوئی بات کیوں نہ ہو جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کوئی بات کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو اس عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ، یعنی مضبوطی کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، شہداء للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ تمہاری ذات کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، سچی گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو اس کے دینے سے گریز نہ کرو۔ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، انصاف کی گواہی دینا، سچی گواہی دینے میں اس بات کی رعایت بالکل نہیں کرنی ہے کہ وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ ایسا نہیں کہ امیر شخص کو دیکھ کر آپ اس کو رعب و دبدبے کی وجہ سے، اس معاشرے میں اس کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے ایک غریب شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، امیر کی موافقت میں گواہی دے دیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی غریبی کو دیکھ کر، کسی کی غربت کو دیکھ کر آپ جھوٹی گواہی اس کی موافقت میں نہ دے دیں۔ آپ سوچیں بھئی ایک امیر آدمی سے اس کا معاملہ پڑ گیا ہے، ایک مالدار شخص سے، اور حق پہ امیر شخص ہی ہے، غریب آدمی حق پر نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ چلیے اس کے پاس تو بہت سی مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز رکھا ہے، اس کے موافق فیصلہ دیتے غریب آدمی کے، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے، تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اللہ رب العالمین یہی بات یہاں فرماتے ہیں إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر وہ غنی ہے یا مالدار ہے تو دونوں سے اللہ تعالیٰ کا تعلق زیادہ ہے، ہم سے اور آپ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ان دونوں سے تعلق ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عدل کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں، سچائی کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کر ایسا نہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو، عدل نہ کر سکو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم گواہی دینے میں کج زبانی کرو گے، توڑ مڑوڑ کے آپ بیان کرو، او تورزو یا اعراض کرو، یعنی سچی گواہی کو آپ چھپا لیں، جانتے ہیں حق کیا ہے لیکن نظر انداز کر دیں، اس سے اعراض کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ یعنی کوئی بھی ہو، کوئی بھی حاکم ہو، کوئی بھی امیر ہو، کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو، سب کے عملوں کے بارے میں اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اور باخبر ہونے کا معنی یہی مطلب یہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس عمل کا اسے بدلہ مل جائے گا۔ اگر حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، انصاف کا معاملہ کیا ہے، سچائی کا معاملہ کیا ہے، تو اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، تو دنیا اس کا بدلہ دے یا نہ دے، دنیا اس پہ سزا دے پائے یا نہ دے پائے، لیکن اللہ رب العالمین ضرور اس کا مواخذہ کرے گا۔ دنیا کا فیصلہ تو بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت کم فیصلے حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اخبارات میں پڑھتے ہوں گے یا اور دیکھتے ہوں گے
کہ 4 آدمی اگر مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، تو ان کی طاقت سے کسی کو خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو کمزور تھا اگر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین قوت اور طاقت سے نوازنے لگتا ہے، تو پوری دنیا کو اس کی طاقت سے خطرہ ہو جاتا ہے۔ دماغ میں بات آنے والی ہے کہ بھائی ہم تو خود طاقتور ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تو ہماری طاقت سے، ہماری قوت سے کسی کو خطرہ نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، لیکن اگر ہمارا بھائی یا کوئی دوسرا شخص اگر وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اب اس کی طاقت سے سارے لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسلام اس چیز کو سرے سے خارج کرتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر امن و سکون اور اطمینان ہو، اس لیے عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، اس میں اپنا اور پرایا نہ دیکھا جائے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ قریش قبیلے کا ایک قبیلہ بنو مخزوم بھی، تو بنو مخزوم کی ایک عورت، مخزومیہ عورت نے چوری کر لی۔ قریش بہت اونچا خاندان مانا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی جائے تاکہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑے عار کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کسی قریشیہ عورت کا ہاتھ اس وجہ سے کاٹ دیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کی ہمت کسی کی نہیں پڑتی ہے۔ کوئی یہ جرات نہیں کر پاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں۔ لوگ مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صرف اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں۔ اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے۔ اسامہ بن زید کو آمادہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے حق میں سفارش کریں۔ اسامہ بن زید نے سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بہت زیادہ نرم دل تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ ثم قام فاختتب ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس درمیان فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تو اسی بات کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا ہے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی، کوئی بڑا آدمی، کوئی مالدار آدمی، اونچے خاندان کا کوئی آدمی جب کوئی جرم کرتا تھا، کوئی غلطی کرتا تھا اور سزا کا مستحق ہوتا تھا، حد کا مستحق ہو جاتا تھا، ترکوہ، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بڑے خاندان کا ہے، بڑا آدمی ہے۔ آج اس کی دنیا میں بے شمار مثالیں آپ کے سامنے مل جائیں گی اس طرح کا برتاؤ جو ہوتا ہے۔ اور جب ان میں کوئی کمزور آدمی ہوتا تھا، جو کمزور آدمی ہوتا تھا، اونچے خاندان کا نہیں ہوتا تھا، تو اقاموا علیہ الحد، تو اس پہ حد جاری کر دیا جاتا تھا۔ یعنی دوہرا برتاؤ ہوتا تھا، یعنی بڑا آدمی ہے، اپنے خاندان کا ہے، قریبی ہے، تو وہی جرم ہے لیکن اس پر اس کو سزا نہیں ملتی تھی۔ لیکن ایک کمزور آدمی جب ہوتا تھا تو پہلے کے لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ اس پہ حد جاری کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور آپ نے فرمایا وَإِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، کہ سنو اللہ کی قسم، یہ تو قریشیہ عورت کی بات آپ کرتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں بھی لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی اسلام انصاف کا معاملہ کرتا ہے، عادل کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حد اس پر لاگو ہے تو حد جاری کیا جائے گا، وہ اپنا ہے یا پرایا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ اس عورت کی بات کرتے ہیں، اگر میری لخت جگر نور نظر فاطمہ بھی اگر چوری کر لیتی تو میں بھی اس جرم کی پاداش میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ چاہے قریبی ہو اور چاہے اجنبی ہو، سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری آیت کے اندر
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے حق پہ مضبوطی سے جم جاؤ، شہداء للہ، اور انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آپ آگے والے جملے پہ غور کریں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، تمہیں اس بات پر ابھار دے کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو۔ یعنی اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی بھی ہے، کسی قوم سے نفرت بھی ہے، کسی قوم سے عداوت بھی ہے، تب بھی اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ دیکھیں کسی سے نفرت ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا اگرچہ وہ اس کا مستحق ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اس آیت پر کس طرح سے عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ہاں بھیجا کہ جاؤ اور ان کے درختوں پہ جو لگے ہوئے پھل ہیں اور جو ان کی فصل ہیں اس کا تخمینہ لگاؤ، اس کا اندازہ لگاؤ۔ یعنی فصلوں اور پھلوں کا تخمینہ اور اندازہ لگانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ہاں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ عبداللہ بن رواحہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہودیوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ تھوڑا نرمی کا معاملہ کریں۔ 50 کنٹل اگر لگا ہوا ہے 30 ہی اندازہ کر دیں، اندازہ تو انہی کو کرنا ہے، 20 ہی کر دیں۔ تو وہ نرمی چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، رشوت کی پیشکش کی، رشوت دینا چاہا کہ رشوت لے لیں گے تو نرمی کا معاملہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا نمک کھائیں گے تو نمک حلالی کریں گے۔ عبداللہ بن رواحہ سے جب انہوں نے کہا کہ آپ کچھ لے لیجئے اور تھوڑا نرمی کا معاملہ کر دیجئے، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اللہ کی قسم میں اس شخص کا نمائندہ بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس شخص کا نمائندہ بنا کر کے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی سب سے زیادہ اس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تم لوگوں سے سب سے زیادہ میں نفرت بھی کرتا ہوں۔ یعنی میں قاصد اور پیغامبر بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ دنیا میں محبت کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ لیکن سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی، تمہاری عداوت، تم سے نفرت مجھے اس بات پر کبھی آمادہ نہیں کر سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ انصاف نہ کروں۔ آپ بتائیے، ان کے سامنے کہتے ہیں کہ تم سے مجھے عداوت ہے، دشمنی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تم سے نفرت کی وجہ سے، تم سے بغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکوں۔ تب وہ بے اختیار بول اٹھے، اسی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے۔ تو حاضرین گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اپنا پرایا نہیں دیکھا جائے گا، اور دوسرا اگر دشمنی بھی ہے، نفرت بھی کرتے ہیں، تب بھی آپ کسی نفرت کی وجہ سے، دشمنی اور عناد کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ اور ہر حال میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، عدل و انصاف نہ کرنا یہ جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بھی ہو فیصلہ کرنے والا، چاہے چند لوگوں کے درمیان وہ حاکم ہے یا بہت سارے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان فی النار، دو فیصلہ کرنے والے ایسے ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے، وواحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ اب رجل علم الحق فقضى به، یعنی ایک وہ آدمی جس نے حق کو سمجھ لیا، جان لیا اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا، فهو فی الجنہ، تو وہ جنت میں جائے گا۔ ورجل فقضى للناس على جهل فهو فی النار، اور وہ شخص جس کو علم ہی نہیں ہے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کے حق نقصان کر دیتا ہے، تو ایسا شخص بغیر علم کے جو فیصلہ ٹھوکتا رہتا ہے، بیان کرتا رہتا ہے، ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور تیسرا وہ شخص جسے علم ہے، حق ہے، معلوم ہے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، جان کر بھی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس فیصلے میں وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ حق کس طرف ہے، مستحق کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، وہ جانتا ہے فیصلہ کرنے والا، تو ایسا فیصلہ کرنے والا، ایسا حاکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک روایت کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں امارت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں۔ تو راوی حدیث عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ بلند آواز میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولھا ملامہ، امارت کی پہلی چیز ملامت ہے۔ پہلی چیز، اگر کوئی سرداری اختیار کرتا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، تو پہلی چیز تو ملامت ہے، وثانیھا ندامہ، اور دوسری چیز ندامت ہے۔ دیکھیں ملامت اور ندامت یہ دنیا میں بھی مل سکتی ہے اگر فیصلہ اچھا نہیں کرتا ہے، عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتا ہے، لیکن تیسری چیز بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وعذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن عذاب بھی ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں اس کے لیے ہیں، ایسے حاکم کے لیے، الا من عدل، لیکن جس نے عدل سے کام لیا، انصاف سے کام لیا، جو شخص انصاف کرے گا تو یہ 3 چیزوں کا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انصاف کا معاملہ نہیں کرتا ہے تو ملامت بھی، ندامت اور شرمندگی بھی، یہ دونوں چیزیں تو دنیا میں بھی مل جائیں گی، اور آخرت کے دن ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ عذاب بھی ہے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، یہاں انصاف کا معاملہ اپنی اولاد کے درمیان بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا عدل و انصاف کر تو صرف یہی سمجھیں کہ حاکم وقت کے لیے جو کسی صوبے کا مالک ہے یا کسی ملک کا مالک ہے یا کسی بڑے عہدے پر ہے اسی کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ سچائی کا معاملہ کرے، انصاف سے معاملہ کرے، یہاں تک کہ والدین اپنے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرے، ان کے لیے بھی انصاف کا معاملہ ضروری ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والد صاحب لے گئے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ نعمان بن بشیر کو ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مال میں سے کچھ ہدیہ دے دیا، کچھ انہیں وقف کر دیا۔ تو ان کی والدہ نے کہا، بنت رواحہ، ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں جب تک کہ اس بات پر جو اپنے اس بیٹے کو آپ اوروں کے علاوہ دے رہے ہیں، تو جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس پر گواہ نہیں بنا لیتے ہیں، میں آپ کے اس ہبہ سے اور اس عطیہ سے راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آتے ہیں، اور بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت نعمان چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس بچے کی ماں یہ چاہتی ہیں کہ میں نے اسے ہدیہ دیا ہے، عطیہ دیا ہے، اپنی مال میں سے کچھ حصہ دے دیا ہے، تو اس پر آپ گواہ ہو جائیں، ان کی ماں کی خواہش ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بشیر اللہ کا ولد سوا
ہادا کہ اے بشیر کیا اور بھی اولاد ہیں، اور بھی لڑکے ان کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان تمام اولاد کو، یعنی سارے بچوں کو آپ نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تشہدنی اذن، تب مجھے تم گواہ نہ بناؤ، مجھے تم گواہ نہ بناؤ، فإنی لا اشہد علی جور، کیونکہ میں ظلم پر، زیادتی پر، ناانصافی پر میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اور وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان تم انصاف کا معاملہ کرو، عادل کا معاملہ کرو۔ تو یہاں انصاف اتنا ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان بیویوں کے درمیان بھی عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، سچائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ زوجتان، کہ جس کے پاس دو بیویاں ہوں، فمال الی احداہما، لیکن ایک بیوی کی طرف وہ مائل ہے، یعنی اس طرح سے وہ اس کی طرف مائل ہے کہ دوسرے کی حق تلفی کر دیتا ہے، یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی زیادہ کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے، اس کی طرف وہ مائل ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن آئے گا جیسے ایک دوسری عورت کی طرف زیادہ مائل ہے، اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے، اور دوسری کی طرف کم توجہ ہے، ایسے اس کا کندھا بھی جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف مائل ہوگا، ٹیڑھا ہو گیا ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، عدل و انصاف معاشرے میں ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہر موقع اور ہر معاملے میں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ سچائی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔